بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت اور مزاحیہ واقعہ سناؤں گی، ملا نصر الدین کی ذہانت کا۔ ذرا غور سے سنیں۔ ملا نصر الدین کا اصل نام نصر الدین ہے۔ ملا نصر الدین اپنی ذات میں لطیفوں حاضر خوبیوں کی ایک آزاد دنیا آباد کیسے کی؟ انہی خوبیوں کی وجہ سے ان کی شہرت ترکی سے نکل کر مختلف ممالک میں پھیل گئی۔ ملا نصر الدین نہایت عقل مند، عالم، فاضل شخص تھے، مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریح کے لیے بیوقوف بنے رہتے، ایسی حرکات کرتے کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ملا نصر الدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا۔ وہ اتنا کنجوس تھا کہ کبھی کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا۔ ملا نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں اتنی دولت عطا کی ہے، اسے مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ بالآخر ملا نصر الدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک روز صبح سویرے وہ نماز پڑھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگے، یا اللہ، اگر تو مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں گا، لیکن اگر اس میں سے 1 اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا کہ ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھریں اور عین اس وقت جب ملا نصر الدین دعا مانگ رہا تھا، اشرفیوں سے بھری تھیلی اس کے صحن میں پھینک دی۔ ملا نصر الدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی، اشرفیاں اٹھا کر گننے لگے۔ کل 999 اشرفیاں تھیں۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے، یا اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے میری دعا قبول فرما لی۔ 1 اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ یہودی نے جب ملا نصر الدین کے یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ کیا؟ ملا نصر الدین تو بہت چالاک ہے، اس نے دھوکے سے میری ہتھیا لی۔ وہ بھاگا ملا نصر الدین کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بہت ہی بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے 1 اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تم 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ ملا نصر الدین نے غصے سے کہا۔ یہودی بڑا پریشان ہوا۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور ملا نصر الدین کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملا نصر الدین کو بلا لاؤ، ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی نے ملا نصر الدین کے پاس آ کر کہا، چلو تمہیں قاضی صاحب بلا رہے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا لباس پھٹا پرانا ہے، میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے کپڑے لا کر دو۔ ملا نے جواب دیا۔ یہودی پہلے تو سٹیایا، پھر اس نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے لا کر ملا نصر الدین کو دے دیے۔ ملا نصر الدین بیشے قیمت لباس پہن چکے تو کہنے لگے، میاں، کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں گا؟ لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنا گھوڑا بھی لے کر آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملا نصر الدین کے حوالے کر دیا۔ ملا نصر الدین نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ ملا نصر الدین کا قیمتی لباس اور گھوڑے کی سواری انہوں نے دیکھا، یہودی کا لباس، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔ یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب ملا نصر الدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ملا صاحب، تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ قاضی صاحب نے ملا نصر الدین سے پوچھا۔ حضور، یہ میرا پڑوسی ہے،
یہ بڑا جھوٹا شخص ہے، ابھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہتھیا لی ہیں، کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ ملا نصر الدین نے جواب دیا تو یہ سنتے ہی یہودی آگ بگولا ہو گیا۔ ہاں جناب، یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ یہودی نے چلا کر کہا، سن لیا آپ نے، یہ لباس بھی اس کا ہو گیا، اور اب دیکھیے گا یہ کہے گا کہ یہ گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ ملا نصر الدین نے کہا تو یہودی کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ یہودی نے ایک بار پھر چلا کر کہا۔ قاضی نے یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پٹتا ملا نصر الدین کے گھر پہنچا، اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس کی اس شرط پر اس کی اشرفیاں، لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی مفلس لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ آپ مجھے کمنٹس باکس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔